میں اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو انسان جب چاہے اپنا عقیقہ باحیات رہتے ہوئے کر سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا، کہ یہ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کا عقیقہ فرمایا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی عمر 7 دن ہو جائے، کتنے دن؟ 7 دن عمر ہو جائے اور وسعت ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اور عقیقہ آپ نہیں کرتے ہیں تو وہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی رہتا ہے۔ گروی کا مطلب کئی لوگوں نے، کئی مفسرین نے الگ الگ تفسیر کی ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ گروی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اس کے والدین منفعت حاصل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ دیکھ لیں کیا ہے کہ اگر کسی کی عمر 7 دن ہو گئی کسی بچے کی، اور حیثیت کے باوجود اس کے والدین اس کا عقیقہ نہیں کیے، اور اس کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا، تو کل میدان محشر میں وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور اگر 7 دن عمر ہو گئی، والدین نے اس کا عقیقہ کر دیا، اور اس سے لمبی تھوڑی سی عمر پایا وہ بچہ، نابالغی کے ایام میں وہ انتقال کر گیا، تو کل میدان محشر میں اپنے والدین کی شفاعت کے لیے مولا کریم سے گزارش کرے گا، اور اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اب اگر عمر 7 دن ہو گئی بچے کی اور وسعت اور طاقت ہے، عقیقہ واجب اور فرض نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا، یہ ایک مستحب عمل ہے، نبی کی سنت ہے، تو اگر طاقت اور قوت ہے اور آپ نے نہیں کیا تو وہ بچہ اس عقیقے میں گروی رہتا ہے۔ اس بچے سے کل میدان محشر میں اس کے والدین نفع نہیں حاصل کر سکتے۔ اور اگر وسعت ہے، لوگوں نے عقیقہ کیا اپنے بچوں کے لیے، اور اس کی زندگی مختصر تھی، وہ بچپنے میں انتقال کر گیا، تو اس سے کل میدان محشر میں والدین نفع حاصل کریں گے، اللہ ان کے ذریعے ان کے والدین کی مغفرت فرمائے گا۔ آمین۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پہلے میں نے بتایا، مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کا عقیقہ نہیں۔ ہمارے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اب ہم چاہیں ان کا عقیقہ کرنا تو اب ان کا عقیقہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کے نام پہ ہم صدقات کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، یہ چلے گا، لیکن عقیقہ نہیں۔ لیکن عقیقہ اگر آدمی باحیات ہے تو اپنی زندگی کے جس حصے میں چاہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور اسے علم ہے کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا اور حیثیت ہے اس کے پاس، تو بوڑھاپے میں بھی انسان اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، یہ اولاد یہ ایک قسم کی نعمت ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، اور اس کا ذکر کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا، یہی اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بچوں کی شکل میں نعمتیں دی ہیں، دولت کی شکل میں نعمتیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ عز و جل نے آپ کو نعمتوں کا ایک مجسمہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، تو اس کا شکریہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں اپنے سر کو سجدے میں ڈالیں، اور جب ہم ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو مولا کریم ہمارے اس ادا سے خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میرے اس بندے نے صرف مجھ کو اپنا معبود تسلیم کیا ہے اور سر کو سجدے میں جھکایا ہے، میں اس کی مغفرت کے لیے تیار ہوں۔ بہت جلدی کوئی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا میرے عزیزوں، جھکاتا ہے کوئی نہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں جب آپ رکوع کرتے ہو اور سبحان ربی العظیم جب کہتے ہو تو مولا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے آپ کی مغفرت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمتوں کا ایک مجسمہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کا شکر ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ 5 وقتہ نماز ہے، شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ 5 وقتہ نماز ہے۔ تو سب سے بڑھیا جو عبادت ہے اس کو کرنا چاہیے نہیں۔ آج میں نے فجر کے بعد بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ درخت لگا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ آقا نے پوچھا، اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیڑ لگا رہا ہوں، درخت لگا رہا ہوں۔ کہا کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ تناور ہوگا، بڑا ہوگا اور پھل دے گا، اس سے پھل حاصل کریں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو دنیا میں فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے؟ ایسا پیڑ نہ بتا دوں آپ کو؟ یہ جو پیڑ آپ لگا رہے ہیں یہ صرف دنیاوی منفعت ہے، اس میں دنیاوی فائدہ ہے، لیکن میں آپ کو ایسا پیڑ بتا دوں جو آپ لگائیں گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے، اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا، اور عالم روزگار کو آسا بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ آقا ارشاد فرماتے، اے ابو ہریرہ جب جب تجھے فرصت ملے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی تسبیح کیا کر، سبحان اللہ۔ جب جب موقع ملے تمہیں یہ تسبیح کیا کرو، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا پھل تجھے ملنا ہی ملنا۔ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ؟ چھوٹی سی تسبیح ہے میرے عزیزوں، آسان تسبیح ہے، اور اس میں ہے کیا؟ اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے ان کی زبان سے اپنی بڑائی سنتا ہے تو پھر خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرا بندہ مجھے معبود ماننے کے لیے تیار ہے، میرے علاوہ کسی کو اکبر ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بزرگ تر ہے، اس کی برابری کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی زبان سے اللہ اکبر لفظ سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بے پناہ فائدہ ہے۔ پڑھیں گے تسبیح انشاءاللہ، لیکن یہ جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، جتنے بھی یہ محفل میلاد یا عقیقہ یا ختنہ یا شادی کے رسومات وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، یہ 5 وقتہ فرائض کے بعد ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات کا مطلب یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس کے بعد ان کے درجات اور ان کے ثواب ہے۔
پڑھیں گے نمازیں انشاءاللہ؟ اے میرے عزیزو، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، ہم نہیں ڈر رہے اللہ تعالیٰ سے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری زبان میں جو طاقت دی ہے گویائی کی وہ اللہ دینے والا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، ہم سب مل کر کے اس کو روک پائیں گے؟ سب مل کے نہیں روک پائیں گے۔ کل تھوڑی سی ہلکی بارش ہوئی، آج لوگ شکایت کرنے لگے ٹھنڈی عود کر آئی، لوٹ آئی۔ کیا آپ اس کو دوبارہ واپس کر پاؤ گے؟ گرمی لاؤ گے آپ یہ جان لو، ٹھنڈی میں گرمی پیدا کرنا، گرمی میں ٹھنڈی کی طاقت دینا، بے موسم بارش کر دینا، یہ صرف اللہ کی طاقت و قوت ہے۔ میرے عزیزو، اس کی طاقت و قوت پہ بھروسہ رکھو، یقین رکھو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور ایسے ہی تاڑ کے نیچے یا اللہ کھجور دے دے، یا اللہ گرا دے ایک سونا، ہم مالدار ہو جائے بس، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے بس۔ اے میرے عزیزو، نہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں آپ جانو گے تو دانت پہ پسینہ آئے گا۔ یہ بہت سستی چیز نہیں ہے۔ آپ اللہ و رسول کے احکامات کے حساب سے آپ عمل کرو، فرامین مصطفیٰ پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل آسان طریقے پہ جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، فرمائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ڈر نہیں رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ ہم نماز کے قریب نہیں جا رہے ہیں، اس کے فرامین پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے احکامات یا اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اور ایک سچے عاشق رسول کا دعویٰ اور دم بھرنے کے لیے تیار ہے۔ عشق ایسے ہی ہوتا ہے کہ عاشق کی بات نہ مانے، معشوق اور عاشق میں جو معاملات ہو اس کو طے نہ کر پائیں اور ایک عاشق بنے رہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ جھوٹی کہانی اور من گڑت دعویٰ ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات پہ عمل کرتے رہیں اور دنیا میں جو بلا وجہ کے رسومات ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شادی بیاہ میں، عقیقہ میں اور بہت ساری چیزوں میں بے وجہ کے رسومات ہیں، اس کو ہم چھوڑیں۔ اللہ فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں۔ ہماری ماں بہنیں جنت سے جوڑا منگاتی ہیں شادی کے موقع پہ، ہے نا، کہ جنت سے جوڑا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کہ جنت سے جوڑا بھیج دیجئے، ہے نا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ارے جوڑا تو جنت سے ان کے لیے آیا تھا کہ جن کی ماں فاطمہ زہرا ہے، سر کو سجدے میں ڈالا تو صبح ہو گئی، عرض کی مولا کریم ایک ایسی رات دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ ادا کرے۔ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جوڑا آتا ہے، دل کھول کے لٹا لا، اب نہیں بیٹوا جنمیے ہو، کیا ہے یہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کیا ہے؟ کیا گا رہے ہو آپ یار؟ آپ درود شریف پڑھو، نعت یاد ہو تو نعت پڑھو، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے اللہ اکبر کہو، صلی اللہ علیہ وسلم کہو، یہ سب چیزیں باعث برکت ہے۔ جوڑا مت منگاؤ جنت سے۔ اب ہمارے اور آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جنت سے جوڑا منگا لیں گے۔ آپ کو ہو سکتا ہے تو اوراد و وظائف کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا کریم میرے گھر کل ختنہ ہے، عقیقہ ہے، میرے گھر کل بچے کی شادی ہے، مولا تیری بارگاہ میں ہم اپنے سر کو ڈالے ہوئے ہیں، عزت و ذلت کا مالک تو ہی ہے۔ یہ کہیں آپ، مولا کریم تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت کا مالک ہے، عزت افزائی فرما دینا میرے مولا، کل میرے حکام ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری آنے والی ہو، غیر سے اس کو دور فرما دینا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے نوجوانوں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟
جو گاڑی 30,000 35,000 میں ملتی تھی اب وہ 1 لاکھ میں مل رہی ہے، تو تھوڑا سا ڈیمانڈ اور بڑھاؤ جہیز کا۔ جہاں 1 لاکھ ملنا تھا تو کہو 3.5 لاکھ سے کم نہیں لیں گے، ابھی تو ہم ہٹے کٹے جوان ہے، ہم نے BA کر لیا BSc کر لیا، تو تھوڑا سا ڈیمانڈ اور بڑھاؤ۔ آپ بڑھاؤ گے کہ نہیں بڑھاؤ گے؟ شرم سے مر جاؤ، ڈوب جاؤ کہ ماں اور باپ کو بڑھا رہے ہیں مگر آپ بھی مونچھ کے نیچے مسکرا رہے ہو کہ میرا سودا ہو رہا ہے 3.5 لاکھ میں، اور پٹپٹہیا الگ ہے۔ حیا کرو، حیا، شرم کرو، یہ رشوت ہے، رشوت۔ رشوت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے، اور ہم اور آپ نیک عمل کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر حیثیت ہے تو آپ بچوں کا عقیقہ کرائیں، اگر حیثیت نہیں ہے تو غمزدہ نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نیک باتیں بیان کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔